بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی ایپیزوڈ، ایک نئی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آؤ بات کریں آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے جس میں آپ گفتگو کرتے ہیں ان موضوعات کے بارے میں کہ وہ موضوعات جو معاشرے کے وہ موضوعات ہوتے ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنہیں ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، ہمارا سابقہ اور لاحقہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے، اور وہ موضوعات جو ہماری اور آپ کی زندگیوں ہی سے دراصل مطابقت رکھتے ہیں، اور ان موضوعات پر، ان ٹاپکس کے اوپر آپ اس کے اندر حصہ بھی لیتے ہیں بھرپور طریقے سے، اور ہم بات چیت بھی کرتے ہیں اور ایک کنکلوژن کے اوپر بھی پہنچتے ہیں کہ جن سے بہت سارے ناظرین کو ان ٹاپکس کو، ان موضوعات کو سمجھنے میں، اور خاص طور پر وہ موضوعات کہ جو ہمارے برطانوی معاشرے، مسلم کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی جو ان سے درپیش ہے، اس میں انہیں کوئی ایک گائیڈ لائن لینے کی اور ایک رہنمائی لینے کا موقع بھی مل پاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک موضوع آج ہمارے زیر بحث ہے، مگر اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک امر کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 1 مئی سے اسلام چینل اردو اسکائی 851 پہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ورجن میڈیا 839 کے اوپر اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اسکائی 851 جو ہے وہ موو ہو جائے گا 766 پر، تو اسلام چینل اردو دیکھا جا سکے گا اسکائی 766 پر 766 نمبر کے اوپر 1 مئی سے، کیونکہ اسکائی نے اپنی ساری نمبرنگ جو ہے وہ چینج کی ہے، سارے چینلز کے نمبر جو ہیں وہ چینج ہو گئے، تو اس لیے اسکائی 7666 پر 1 مئی سے انشاءاللہ آپ اسلام چینل اردو دیکھ سکیں گے۔ تو آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ٹاپک بہت اہم ہے، اور اس ٹاپک کا تعلق میرے اور آپ کی زندگی میں خاص طور پر پورے 12 مہینے ہی ہوتا ہے، بلکہ اس میں خاص طور پر اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اس وقت کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور اس میں ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈونیشن کی، اپنی زکوٰۃ کی، اپنے صدقات کی، اپنے عطیات کی، اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان چیریٹیز کو، ان لوگوں کو کہ جو ہمارے زکوٰۃ اور عطیات اور صدقات کو ان مستحقین تک پہنچائیں جو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر موجود ہیں۔ تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے، ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ میرا اپنا جو تعلق ہے وہ چیریٹی سیکٹر سے، مختلف چیریٹیز کو میں گائیڈ کرتا ہوں، ان کو کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا ہوں، ان کی گورننس کو، ان کی جو ان کا اسٹرکچر ہے اس کو امپروو کرنے کے اندر، ٹرانسپیرنسی کو مینیج کرنے کے اندر، اور اسی طریقے سے جو فنڈز کا جو فلو ہوتا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ میں یہ کہ کہاں چیریٹیز کن مراحل کے اوپر وہ کوئی لیکنگ کر رہی ہے، یا کن امور کے اندر کن پوائنٹس کے اوپر ان کو گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کی تمام سروسز جو ہے وہ یہاں سے ہم اسلام چینل اردو سے بھی ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے مختلف شوز جو ہیں ان کے اندر ہم آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں، مگر آج کا شو خاص طور پر اس لیے ہے کہ آج ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ کے جو چیریٹیز کے ساتھ جو تجربات رہے ہیں، اور مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ جو آپ کے تجربات ہیں، ان تجربات کی روشنی میں آپ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کریں۔ کوئی مشورے دینا چاہیں تو ہمارے اسلام چینل اردو کے اوپر جو چیریٹیز رمضان المبارک میں، شعبان کے اندر آئیں گی، ہم آپ کے وہ مشورے اور وہ تجاویز جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اوور آل آپ کو کیا امپیکٹ محسوس ہوتا ہے ان چیریٹیز کے ساتھ ڈونیشن دینے میں، اور اس کے اندر ان کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کہیں لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، کہیں شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، کوئی پانی کے کنویں کھدوا رہا ہے، کوئی جو ہے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اسکولز تعمیر کروا رہا ہے، کوئی یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، تو مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ حصہ بھی لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کا پروگرام بہت اہم ہے۔ آپ کے جو تجربات ہیں آج ہم نے انشاءاللہ ان کو جاننا ہے، اور ان کی روشنی میں ہم چیریٹیز کو کچھ انسٹرکشن، کچھ رہنمائی، کچھ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں۔ تو امام صاحب، اس موضوع کے اوپر آج ہم بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی بہت ساری چیریٹیز کے ساتھ تعلق رہا ہے، نہ صرف یہ کہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بلکہ خود ڈونیشنز دینے کے حوالے سے۔
تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے, اور اس کے ساتھ میں پھر ہم آگے اپنے ناظرین کو بھی اس کے اندر شامل کریں؟ جی بالکل, اس بات چیت کو ہم جاری رکھتے ہیں, اور ساتھ ہی لیکن اس سے پہلے اگر آپ ناظرین کو یہ بھی ذرا ایک اندازاً بتا دیں کہ جیسے پچھلے سال سے اب تک جو ہے یہی ہمارے ناظرین نے تقریباً کتنا جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے رفلی, اگر آپ اس کا بھی ایک آئیڈیا بتا دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ اس ٹاپک کا ہماری گفتگو تو جاری رہے گی لیکن اس کا آپ کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ آپ جو ہے وہ شب و روز کی اپنی محنت کی کمائی میں سے اللہ کی توفیق کے ساتھ ان چیریٹیز کے لیے خرچ کرتے ہیں, چیریٹیز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان غریبوں تک امداد پہنچانے کے لیے. آج ہم چیریٹی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, فنڈ ریزنگ کے لیے نہیں بیٹھے, بلکہ آپ کے تجربات کہ آپ جو ہے وہ کیسا محسوس کرتے ہیں, آپ نے کسی چیریٹی کے ساتھ تعاون کیا, آپ کو وہاں سے فیڈ بیک ملا, آپ کو کیسا محسوس ہوا, آپ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو ابراہیم تقریباً کتنا جو ہے وہ مطلب پچھلے سال میں کتنا اسلام چینل اردو پہ ریز ہوئے؟ اچھا دیکھیں, ایک بہت خاص بات جو ہے نا مسلم کمیونٹی کے اندر یہ ہے کہ وہ دینے کے حوالے سے باقی تمام کمیونٹی سے بہت زیادہ آگے ہے, اور یہاں کی جو ریسرچ ہے, جسٹ گیونگ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو بلینز آف پاؤنڈ جو ہے اس کے اوپر لوگ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی جو انالیسس ہیں وہ یہ کہ مسلمان جو وہ چیریٹیز جو فیتھ بیسڈ چیریٹیز ہیں, فیتھ انسپائرڈ چیریٹیز ہیں, جو اور اس کے اوپر جو ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں, نہ صرف وہ مسلمان بلکہ ان چیریٹیز کو, بلکہ اس کے علاوہ جو اور انٹرنیشنل جو بڑی چیریٹیز موجود ہیں, ریڈ کراس ہے, آکسفیم ہے, بہت ساری اس طریقے کی چیریٹیز, اس کے اوپر بھی بہت سارے مسلمان جو ہے, برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن ہے, کینسر ریسرچ ہے, اور بہت سارے نام ہیں, بہت سارے نام, اور اس کی فہرست جو ہے طویل ہے. تو اس پہ جو مسلمان ڈونیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ دیگر جو فیتھ بیسڈ گروپ ہیں اور جو نان فیتھ گروپ ہیں کہ جو کسی مذہب کے ماننے والے ہیں یا مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں, ان سے کہیں زیادہ مسلمانوں کی ڈونیشنز ہیں. ٹھیک ہے, جو ایک ایوریج جو ہے اس کے نمبر اسٹیٹسٹکس موجود ہیں. تو ایک اوور آل مسلم کمیونٹی زیادہ دیتی ہے, ٹھیک ہے, ڈونیشن زیادہ کرتی ہے, اور اس میں جو میرا اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, اور اس کے علاوہ جو ریسرچ یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ دینے والی کمیونٹی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, جو ڈونیشنز پاکستان میں یا پاکستان سے باہر دے رہے ہوتے ہیں, ان کی تعداد ان کی اپنی آمدنی کے تناسب سے, ٹھیک ہے, میں والیوم کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی, ٹھیک ہے, ورنہ دنیا کے اندر بہت امیر ملک موجود ہیں جن کا پاکستان کے ایک آدمی سے, عام آدمی کا, اور ناروے کے کسی ایک عام آدمی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو اس کی آمدنی ہے, آمدنی کے, مگر آمدنی کے ریشو سے جو اسپینڈنگ ہے, جو گیونگ ہے, اس میں پاکستان اور پاکستانی جو کمیونٹی دنیا کے مختلف ان کا نمبر کہیں زیادہ آگے, وہ ٹاپ کے اوپر آتے ہیں. بہت سارے کبھی کبھار ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم فلانی چیز کے اندر بہت آگے, مورٹیلٹی ریٹ ہمارا بہت زیادہ ہے, ایجوکیشن کے اندر ہم بہت پیچھے رہ گئے, مگر گیونگ کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, یہ سخاوت کے لحاظ سے پاکستانی کمیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام جو ہے وہ اس کو عطا کیا ہے. تو یہ پازیٹیو چیزیں, اس کو بھی کبھی کبھار جو ہے نا وہ ڈسکس ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے اپنے جو ناظرین ہیں, آپ جو ناظرین ہیں وہ خاص طور پر چونکہ ہمارے پاکستانی انڈین کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, ان کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اسلام چینل اردو نے سن 2017 کے اندر آپ لوگوں نے جو ڈونیشنز اس چینل کے اوپر دی ہے, اس چینل کے تھرو دی ہے, ان راتوں کے اندر دی ہے, اس کی تعداد, اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ 1 ملین پاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی ڈونیشنز آپ نے صرف ان لائیو اپیلز کے اندر پارٹیسپیشن کر کے دی ہے, اور جو آپ نے اس کے علاوہ جو باقی جو ڈونیشنز دیتے رہے ہیں سال بھر میں ٹی وی ایڈورٹس کو دیکھ کر اور مختلف چیریٹیز کو جس طریقے سے آپ نے دی ہیں, ان کا جو اماؤنٹ ہے وہ بالکل سپریٹ ہے. تو الحمدللہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو جاتا ہے, اور اس کریڈٹ کو ہم آپ کو دیتے ہوئے اسی حوالے سے اس بات کو ہم آج یہ لے کے آئیں کہ جس طریقے سے امام صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کریں. تو امام صاحب 1 ملین پاؤنڈ کا جو ایک اماؤنٹ, ایک بہت اچھا, ایک بڑا اماؤنٹ جو ہے مختلف چیریٹیز کو اسلام چینل اردو کے ناظرین نے ڈونیٹ کیا ہے. اور پھر اسلام چینل اردو کا یعنی ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آغازی کا ایک پیریڈ ہے, بالکل آغاز کا پیریڈ, اور اس کے اندر ماشاءاللہ ناظرین کرام آپ نے اس محبت کا اظہار کیا ہے, اور مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں جو کام کرنے والی ہیں آپ نے ان تک اپنے ڈونیشنز پہنچائی ہیں. اللہ رب العزت آپ کی اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے. اچھا
اچھا اس کے اندر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ دونوں طرح کا ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی یقیناً ظاہرہ ہوتا ہے, تو ماشاءاللہ آپ بہت سارا جو ہے وہ مزید خرچ کرتے ہیں, بس اوقات نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو ہم آپ کے لیے کوئی مطلب یہاں پہ صرف یہ نہیں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے کہ آپ کوئی اچھی باتیں کریں, جن کا اچھا ایکسپیرینس ہے وہ اچھا بھی بتا سکتے ہیں. اگر آپ کہیں پر کوئی چیز محسوس کرتے ہیں کہ یہ کمی ہے یا یہ کمی رہ گئی تھی, تو آپ اس کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لائیو نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے, اس نمبر پہ کال کر کے آپ جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے جو ہے وہ تجربات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا ابراہیم بھائی اس میں ایک اپنا جو ہے نا وہ ایک تجربہ وہ شیئر کرتا ہوں. میں ایک چیریٹی کے ساتھ ہم بیٹھے تھے, اور وہ بڑا مطلب ایک وہ غالباً ماؤں کے حوالے سے ایک جو ہے وہ چیریٹی ایک آرگنائزیشن وہ کام کر رہی تھی, تو وہ ایک بڑا اپیلنگ وہ تھا. تو میرا بھی جی چاہا کہ میں جو ہے نا وہ اس کے اندر کچھ ڈونیٹ کروں. اچھا اسی طرح ایک دفعہ جو ہے وہ کچھ ہمارے رشتہ دار ہیں, انہوں نے دیکھا, کچھ انہوں نے کیا یا کچھ دیگر دوستوں نے بھی کیا. تو میرا پرسنلی یہ خیال تھا, کیونکہ کسی چیریٹی کو اس طرح دینے کا میرا یہ پہلی دفعہ ایک ایکسپیرینس تھا, کیونکہ یوزلی جو ہے وہ بندہ خود ہی کہیں آگے پیچھے کرتا ہے, تو کسی تو میرے خیال میں یہی تھا کہ بس ٹھیک ہے دے دیا, بھول جائیں جو کچھ بھی ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ مطلب شاید چند ویکس کے اندر ہی گھر کے اندر لیٹر آ گیا کہ جی یہ آپ نے ڈونیٹ کیا تھا, اور یہ فلاں پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ ہم اسے لگانے جا رہے ہیں, اور یہ جو چیز ہے. تو یہ اس سے ایک بندے کو بڑا مطلب ایک خوشی بھی ملتی ہے کہ مطلب اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جس پر ٹرسٹ کیا ہے, جن کو دیا ہے, وہ اس کی قدر کرتے ہیں, وہ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور بندے کو ساتھ یہ بھی سکون ہوتا ہے کہ وہ ماں یا وہ بچے یا جہاں پر پانی کی ضرورت ہے, جہاں پہ کھانے کی ضرورت ہے, جہاں پہ کوئی چیز کی ضرورت ہے, ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے, تو یہ چیریٹیز نے وہاں تک پہنچ کر اپنا جو ہے وہ ہماری ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کو وہاں تک پہنچا دیا ہے. تو اس سے بندے کو ایک سکون بھی ملتا ہے اور خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. تو یہ ایک مطلب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز ناظرین کچھ اور پہلو بھی ہیں نا, جس میں ہم یہ چاہیں گے کہ ناظرین اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ دیں, اپنے جو تجربات ہیں وہ دیکھیں. جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا, اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے, مال جو ہے وہ پاک ہو رہا ہوتا ہے, اس کی بڑھوتی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا بہت ساری اسٹوریز, چونکہ میں چیریٹی سیکٹر کے اندر کام کرتا رہا ہوں جی, اور وقتاً فوقتاً میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو کال سینٹرز ہوتے ہیں نا, صحیح ہے, ان کے اندر بھی میں بیٹھوں. گو کہ میں ہیڈ کر رہا ہوں چیریٹی کو, مگر کچھ نہ کچھ ٹائم, خاص طور پہ جو اسپیشلی یہ جو کیمپین کے جو دن ہوتے ہیں, سیزنز جس کو ہم کہتے ہیں, صحیح ہے, اس میں جب ہائی والیوم کالز کا آ رہا ہوتا ہے, تو اس میں بیٹھنے سے بہت سارے لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے نا وہ آ رہی ہوتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, لوگ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کچھ واقعات میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. صحیح, مگر اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت انسپریشنل کالز ہوتی ہیں. صحیح ہے, بہت انسپریشنل لوگ اپنی جو داستانیں نا وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے ان ڈونیشنز کو دینے کے بعد ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یا ان کی جو حالات ہیں اس کے اندر فرق پڑا ہے. تو ایک کالر لے لیتے ہیں, پہلے کال آج کے اس شو کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میں کہا یہ جو چیریٹیز ہیں یہ تو مطلب کئی لوگوں نے ہر چینل پہ اتنی چیریٹیز, اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سی والی جینوئن ہے کیا ہے, لیکن واقعی بعض چیریٹیز ہیں اس کی ہمیں رسید بھی مل جاتی ہے, سب کچھ جیسے آپ لوگ کرتے ہیں سب کچھ, تو واقعی ہمیں پتہ چل جاتا ہے چلو کسی مستحق کو ملے. لیکن میں تو اس طرح چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پہلے جتنے ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا کیا خاندان میں اس طرح ہوتا ہے, ہر خاندان میں ہر کوئی امیر تو نہیں ہوتا, غریب بھی ہوتے ہیں, وہ بھی تو اپنے ہاتھوں سے ان کو دیتے ہیں, وہ بھی بڑی دل کو تسلی ہوتی ہے. بالکل. اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں نا, اس پر ہمارا بالا کوٹ میں اتنا زلزلہ آیا تھا, اس کے لیے تو اتنا دل کھول کے مطلب ہے باہر سے بھی لوگوں نے اتنی امداد بھیجی, ادھر پاکستانیوں نے خود ہی, چاہے غریب سے غریب تر تھا وہ تھا, اتنا ان کے لیے کیا. لیکن اب یہ کل پرسوں خبروں میں آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا, چیف جسٹس خود بھی گیا اور کوئی مطمئن نہیں ہوا, پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے. تو اس لیے پھر کبھی کبھی بڑا دل ان باتوں پہ خفا بھی ہو جاتا ہے کہ جو مستحق ہے جب تک اپنے ہاتھ سے بندہ نہ دے نا, میں تو کہتی ہوں تسلی نہیں ہوتی. تو بس یہی میرا تو کہنا تھا. آپ نے جیسے تھوڑا سا مینشن کیا, بالکل یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ڈاؤٹس ہیں, اور انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ مس یوز بھی کر رہے ہیں چیریٹی سیکٹر کے اندر. آپ کا جو ایک ایکسپیرینس رہا ہے, آپ نے اگر کسی چیریٹی کے ساتھ ڈونیٹ کیا ہے تو آپ کو اس کا فیڈ بیک ملا؟ جی, وہ بعض ایسی ہیں نا, وہ بالکل ہمیں رسید بھیج دیتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے کام ہو گیا, لیکن بعضوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں پیسہ چلا گیا, کیا
وہ لوگوں نے اپنے زیورات بھی دیے, سب کچھ دیا, اور پھر اس کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں. وہ جیسے ہمارے ادھر ہی تھا وہ قرض اتارو مل سنوارو, کیا اس میں بھی اتنا لوگوں نے وہ کیا اور پھر پتہ ہی نہیں, تو اب انسان کس پہ وہ کرے. بالکل بالکل, یہ آپ کی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ جنرل جو ہے نا, ایک ہماری اپنی جو ایک جس کو ہم یہ کہیں کہ لوگوں نے اپنے تجربات کے ذریعے سے یہ بات سیکھ لی ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں نا پاکستان میں خاص طور پر, جی, ان کی کوئی جو اپیلز ہوتی ہیں اس کے اوپر لوگ کان نہیں دھرتے. صحیح ہے. حکومتی ادارے یا حکومتی اداروں سے ریلیٹڈ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا یہ ایک علیحدہ بالکل موضوع ہے, میں اس موضوع کے اوپر نہیں جاؤں گا, مگر یہ کہ مختصراً یہ کہ وہ ادارے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ادارے ہیں ان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ اور اعتماد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ شفافیت موجود نہیں ہے, فنڈز کہاں گئے کہاں نہیں گئے, جس طریقے سے یہ بہن نے بات کی نا. صحیح ہے. تو اس کا جو ایک آلٹرنیٹو جو فراہم کیا گیا, یہ جو غیر سرکاری ادارے ہیں, جو این جی اوز ہیں, انہوں نے ایک متبادل ایک پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں اور مختلف چیزوں کے اندر جو قائم کیا ہے. تو اس حوالے سے اس ٹاپک کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں. جی صحیح ہے. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ اللہ پاک کا شکر, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی یہ اب آج کا آپ کا جو آپ نے سوال رکھا ہے, اس کے بارے میں ہم بھی چیریٹی کو ایسے ہی باتیں تو سنتے ہیں لوگوں سے, کچھ تو واپس فیڈ بیک دے دیتے ہیں, تو وہ تو رسید بھی بھیج دیتے ہیں, تو کچھ جو چیریٹی وہ نہیں بھیجتے. لیکن پچھلے سال میں معافی کے ساتھ اسی آپ کی چیریٹی پتہ نہیں مجھے کون سی تھی, اسی چینل پہ, تو بیٹے نے مطلب فون پہ ان کو ساری ڈیٹیل بھی دی تھی, تو پیسے بھی دے دیے تھے, تو لیکن اس نے کہا ہم رسید بھیجیں گے یہ وہ, لیکن اس کے بعد میں بھی کوشش کرتے رہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے پیسے پہنچ گئے ہیں جہاں جانے تھے, لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے. وہ مطلب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر دل کو تسلی نہیں ہوتی نا کہ بھی ہمارے پیسے زکوٰۃ کے تھے, لیکن وہ پہنچے یا نہیں پہنچے. نہیں اچھا دیکھیں, آپ کا جو ہے نا یہ بڑی اچھی بات آپ نے کیا کہ دونوں آپ نے اپنے ایکسپیرینس بتائیں. یعنی کچھ چیریٹیز کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ڈونیشنز پیش کی, انہوں نے آپ کو فیڈ بیک بھی دیا, رسیدیں بھی بھیجیں, سب کچھ آپ کو معلومات فراہم کی. اچھا اگر کوئی چیریٹی اس طرح نہیں کرتی تو ابراہیم بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور آپ اس حوالے سے پھر ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اچھا ان کو کرنا یہ چاہیے کہ دیکھیں, ہر چیریٹی آپ کو یقیناً یہ پتہ ہوگا کہ بھائی کس چیریٹی کو آپ نے ڈونیشن دی ہے, اس چیریٹی کو فون کر کے اگر آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے تو یہاں ہم اسلام چینل اردو کے اوپر جتنی اپیلز ہوتی ہیں نا, ہم اس بات کو کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہاں جو چیریٹی کوئی فنڈ ریزنگ کر رہی ہے وہ آپ مطلب اللہ کو جواب دے تو بعد میں ہوگی, پہلے جس کی خون پسینے کی محنت کی کمائی سے وہ ڈونیشن دی گئی ہے وہ اس کو پہلے جواب دے ہو. اگر آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے, میں تمام ناظرین کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے تو یہاں یہ پروڈیوسر موجود ہیں, اس کال کے بعد آپ ان سے بات کریں, اپنی ڈیٹیلز چھوڑیں, ہم اس چیریٹی کو اس بات کا جواب دہ سمجھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ جتنی چیریٹیز ہیں نا, ہم رینڈملی کسی چیریٹی کو آن بورڈ نہیں کرتے ہیں. ایک ہمارا اپنا پروسیجر ہے, اس چیریٹی کی نیک نامی ہونی چاہیے, اس کے اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں, چیریٹی کمیشن کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو مختلف کہ کوئی ون مین شو تو نہیں ہو رہا ہے, اس کا ایک ٹرانسپیرنسی کا ایک لیول موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں, تو آپ ابھی اس پہ لائن کے اوپر موجود رہیں, جو پروڈیوسر ہیں وہ آپ سے آپ کا کانٹیکٹ ڈیٹیلز لیتے ہیں, کون سی چیریٹی تھی وہ معلوم کریں گے, تو انشاءاللہ وہ آپ کی ڈیٹیلز لے کر آپ کو فیڈ بیک جو ہے وہ چیریٹی ضرور پرووائڈ کرے گی. تو امام صاحب یہ ایک اچھا میرے خیال ایک آپشن ہے, ایک موقع بھی ہے کہ رمضان سے پہلے ان چیریٹیز سے یہ معلوم کیا جائے جن کو آپ نے ڈونیشن دی ہے, انہوں نے آپ کو کوئی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی, تو کیوں پرووائڈ نہیں کی, ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے تاکہ ہم آپ کی جو آپ کے بہاف پر ان سے وہ انفارمیشن. اچھا اس میں کچھ اور پرابلمز بھی ہوتی ہیں, اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے, اور پہلے کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں جمادی صاحب. اچھا جی, میں کچھ بیچ میں کچھ مصروفیات تھیں, تبلیغ کرنے گئے ہوئے تھے, بس آپ سمجھ لیں کچھ آگے پیچھے تھا. اچھا امام صاحب تو آپ کی ڈیوٹی دیتے رہے ہیں پوری. جی امام صاحب تو امام صاحب ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, یہ صحیح مسلمان انسان ہے. صحیح ہے. ہاں, اس کی گوگڑ نہیں نکلی ہوئی, جو بے ایمان ہے نا ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں.
अच्छा, चैरिटी का ये है कि जो ही शुरू हुई है ये सुनामी फार ईस्ट से जी टिल नाउ, मेरा ख्याल है मेरे अपनी पॉकेट में कोई पैसा नहीं बचता जब मैं देखती हूँ। अल्लाह की रजा के लिए देती हूँ, लेकिन मुसलमानों के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। इन चैरिटी लेने वालों की अपनी कैफियत देखें, इनके लिबास देखें, इनकी कारें देखें। बच्चे मुझे लड़ते हैं कि अम्मी आप ब्लाइंड होके करती हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ब्लाइंड होके हमें देता है कि दो मेरी राह पे, मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ तो उसके दिए में से मैं देती हूँ, मैं किसी से लेके नहीं देती। तो मैं ना पूछना चाहती हूँ ना कुछ, जो भी कोई करेगा वो अपनी गोर गर्दन पे। तो बाकी ये मैं जरूर दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जो हक हलाल की हम मजदूरी मुशक्कत करके देते हैं वो सही लोगों को पहुंचे। नहीं, आप माशाल्लाह डोनेशन हमेशा जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, तो आपको उसका फीडबैक मिलता है? मुझे सिर्फ एक वालों ने, ये जो इकरा वाले हैं, ये एक और कोई चैनल है, अच्छा, वो तो बकायदा मुझे सारी रसीदें और सारा फोटो भी भेजते हैं कि ये किया है। लेकिन बाकी जो चैरिटी हैं उन्होंने कभी कुछ नहीं भेजा। देती मैं सबको हूँ, जिसको भी जिस चैनल पे देखती हूँ मैं जरूर अपना शेयर करती हूँ। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जो है वो हर जगह पे अपना हिस्सा डालती हैं और अपनी कोशिश करती हैं। अल्लाह करीम जो है वो इसे कबूल व मंजूर फरमाए। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह ये गुफ्तगू, ये बातचीत जारी रहेगी। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस खुल के बयान कीजिए। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, उसके बाद इस सिलसिले को यहीं से इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे चैरिटीज़ और उनके साथ आपके तजुर्बात। तो मुख्तलिफ़ तजुर्बात आपने शेयर किए हैं और उसी बातचीत के सिलसिले को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे और आपके जो तजुर्बात चैरिटीज़ के साथ रहे हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। आपके जो फ़ीडबैक है इन चैरिटीज़ के हवाले से कि जो फ़ंड रेजिंग कर रही होती हैं, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में, शाबान में, और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स आपके सामने लेके आते हैं, आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप रहा है अब तक वो किस तरीके का है, और अगर उसके अंदर कुछ उतार चढ़ाव है, कुछ सर्दी गर्मी है, तो उसकी क्या वजूहात रही हैं, इसके ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं। तो कॉलर्स को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद पहली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, आपको जमाली भैया को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत आप दोनों को जज़ाए खैर अता करे। आज आप बहुत लोगों की जो क्यूरीज हैं वो भी दूर करेंगे और लोगों को सही माने में मतलब समझ बूझ हो जाएगी कि किस वक्त कहाँ देना चाहिए। सही, इंशाल्लाह जी। तो जहाँ तक चैरिटीज का है, तो मैं तो उस चैरिटी को देती हूँ जिसका मेरा जितनी मेरी अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है, नॉलेज दी है, तो जिसको मेरा दिल चाहता है कि हाँ जी देना चाहिए, ये कोई धोखा नहीं करेंगे। और मुझे कोई परवाह नहीं होती कि मुझे जी रसीद आए ना आए। जब मैंने मतलब अल्लाह की रजा के लिए दी है, और जब मैंने जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कहता है कि जैसे हम अपनी आम तौर पर ज़कात देते हैं, तो ज़कात अदा करते वक्त आप देखेंगे जो मतलब शरीफ फकीर उलमा कराम बताते हैं कि उसकी क्या तारीफ है, तो अपनी तरफ से छानबीन करके दो। बाकी आगे जो अगर वो धोखा दे रहा है, कुछ दे रहा है, जितनी हमारी अक्ल थी, जितनी हमारी पहुंच थी, हमने सब कुछ करके ज़कात अदा कर दी, तो वो हमारी अदा हो गई। सही। हाँ, अलबत्ता उस चैरिटी को मैं जरूर देती हूँ अगर कोई टीवी पे बैठा है और कोई आलिम दीन है जिससे हम इल्म सीखते हैं, हलाल हराम की तमीज सीखते हैं, और अगर हमने उस आलिम को देखे कि अगर वो इनको सपोर्ट कर रहा है और वो ठीक कह रहा होगा, तो मैं उसको जरूर देती हूँ। क्योंकि अगर एक आलिम दीन हमें हलाल हराम बता रहा है, तो वो भी उसी चैरिटी को सपोर्ट करेगा कि जो कि वाकई जेन्युइन होगी। और अगर हमारी ज़कात और हमारे सदकात अगर जाया होंगे, तो वो आलिम दीन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे जवाब दिया होगा क़यामत के दिन कि हमने मतलब उन पे एतबार किए। अल्लाह भी कुरान पाक में इरशाद कर मतलब फरमाते हैं कि तुम अहले इल्म से सवाल करो अगर तुम नहीं जानती। और बाकी चैरिटीज के बारे में तो काफी लोगों ने जो चैरिटी के साथ काम करते हैं उन्होंने बताया कि ये कितने मतलब ये धोखा करते हैं, और उसके लिहाज से तो इंसान का दिल समटम, जैसे आम जिसको अगर मैं न जानती हूँ तो वो तो मैं कभी भी नहीं देती, जैसे मैंने पहले भी बता दिया। हाँ, तो जो कि मेरा जो मतलब ये क्राइटेरिया, तो वो मैंने आपको बता दिया कि मैं जी किस मतलब बेसिस पे मैं देती हूँ, डोनेट करती हूँ। सही है, माशाल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी।
تو آپ کو فیڈ بیک وغیرہ ملتا ہے, مطلب جن چیریٹیز کو آپ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کی طرف سے کچھ کمیونیکیشن کچھ یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ ڈونیشن دی تھی وہ اس طریقے سے استعمال ہوئی؟ جی آپ لائن پر ہیں. اچھا نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم. جی میم صاحب آپ لیجیے کال کو. جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ابراہیم, اس میں جیسے آپ بھی کچھ چیریٹیز کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اپنا ڈونیشنز پیش کرتے ہیں, آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ اچھا میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس جو ہے, اب چونکہ دیکھیں میں تو خیر اس فیلڈ کے اندر ہوں اور خاصا ایک طویل عرصہ جو ہے میں نے گزارا ہے, تو میں اپنا ایکسپیرینس تو شیئر کرتا ہوں. پہلے ایک اور کالر ہیں ان کو لے لیتے ہیں, ان کو شامل. جی علماء صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کال کٹ گئی تھی, آپ کچھ پوچھ رہے تھے مجھ سے. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ جن چیریٹیز کو آپ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کی طرف سے آپ کو فیڈ بیک آتا ہے کہ آپ نے اس پروجیکٹ کے لیے دیا تھا اور یہ پروجیکٹ اس طریقے سے آگے چل رہا ہے, اس کی کوئی رپورٹ وغیرہ آپ کو مل جاتی ہے؟ جی ہاں, بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ. حالانکہ میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اتنا پیپر ورک مجھے بھجواتے ہیں اور آپ یہ جی مجھے بے شک نہ بھجوایا کریں, اور یہ جو پیسے جو آپ مطلب پوسٹ پہ خرچ کرتے ہیں آپ سیو کیا کریں, مجھے چاہیے نہیں یہ کچھ. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں اور آپ یہ بتائیں. تو وہ ہر سال مطلب باقاعدگی سے حساب سے کہاں کام ہوئے کیا ہوئے, اور اسی طرح کے تاکہ آپ کو جی تسلی ہو کہ یہ جی ہم جی کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کریم قبول و منظور فرمائے اور آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کی کال. جی آپ بتا رہے تھے کچھ چیریٹی ایکسپیرینس اپنے. جی چیریٹی ایکسپیرینس میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک اوور آل جو ہے نا میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے جی, اور میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیریٹیز کے جو ایک بڑے اسکیل کے اوپر کام کر رہی ہیں, صحیح ہے, اور جو اسٹیبلشڈ ہیں جن کا ایک اپنا سسٹم موجود ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ میں اپنی ڈونیشنز دوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ جس میں اس بات کا شائبہ نہ ہو کہ یہ کوئی ایک آدمی جو ہے بیٹھ کر پوری مینیپولیشن کر رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس حوالے سے کچھ اور جو میرے جو اپنا ایکسپیرینسز ہے اس کو بھی شیئر کرتے ہیں. ایک اور کالر لے لیں. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمران بات کر رہے ہیں یا کوئی اور صاحب ہے؟ میں خالد بات کر رہا ہوں. اچھا خالد صاحب, کیا الفٹ سے. اچھا خالد صاحب ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. جی کیا میں اور والد صاحب بیٹھے ہوئے اکثر آپ کا اس ٹائم پروگرام دیکھتے ہیں. آج یہ جس حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کیونکہ لیٹلی مجھے کچھ ایکسپیرینس تھا تو میں نے کہا چلو جی جی بالکل بسم اللہ اس کو شیئر کرتے ہیں. عرصہ دراز سے تقریباً ہم لوگ سبھی آپ جانتے بھی ہیں کہ چیریٹیز وغیرہ کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی یہ پچھلے جو انسیڈنٹ تھا ادھر برمنگیا کے اندر, خالد بھائی بالکل مجھے ابھی میں نے پہچان بھی لیا آپ کو, آپ ماشاءاللہ خود بھی وہاں پہ گئے تھے. اچھا آپ وہ شیئر کریں, لیکن پہلے جو ہے نا وہ آپ یہ بتائیں والد صاحب کی صحت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اس وقت بیٹھے ہوئے آپ کا پروگرام بڑے ذوق اور شوق سے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ انہیں میرا سلام بھی دیں, اللہ پاک انہیں صحت تندرستی سلامتی عافیت عطا فرمائے. جی آپ بات کر رہے تھے. جی ہاں, تو وہ میں نے ویریس چیریٹیز کے ساتھ کام تو نہیں کیا, لیکن ڈونیشن اللہ کے حکم سے پچھلے 15-20 سال سے مسلسل کر رہا ہوں. ویریس پروجیکٹ ویریس پہ. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ایک پیٹ قسم کی ریڈی میڈ فیڈ بیک ہوتی ہے, انڈیویجول فیڈ بیک بہت ہی کم چیریٹیز جو دیتی ہیں. چلیں وہ تو درگزر ہوگی. اس کے بعد اس معاملے میں میں نے چیریٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا جانے کے لیے, تو بہت زیادہ ہیزیٹیٹ کرتے تھے کسی کو ساتھ لے جانے کے لیے. آپ نے پیسے لگا کے خود جا رہے ہیں, تو ان کی وجوہات جو وہاں پہ میں نے برمنگھم میں 2 دفعہ ہو کے آیا ہوں. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, اللہ مجھے معاف کرے اگر اس میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو, ان کے ایکسپینس اتنے زیادہ ہوتے ہیں, ان کا رہنا سہنا, منی از نو ایشو وین دے گو اینڈ اسپینڈ. اور یہ بڑے درد والی بات تھی جو میں نے خود فزیکلی اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا ہے کہ سم آف دا چیریٹیز دے کم دیئر فار جسٹ اے بیسک فوٹو شوٹ. چند بیگ بنوا لیے, فوٹو شوٹ ہو گیا, پھر وہ کچھ سامان جو تھوڑا بہت خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں کے حوالے کر کے دے جاتے ہیں, جس کو دیں, جس کو پہنچائیں, جس کو جہاں تک. میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے وہاں پہ دیکھا ہے جو فزیکلی لوگ کام کر رہے ہیں,
جو انڈیویجول میرے جیسے کوئی گئے ہیں جنہوں نے اپنی جیب سے خرچہ کیا ہے, دوست احباب نے جو پیسے دیے ہیں, وہ پرچیزنگ بھی بڑی جا کے سوچ بچار کے ساتھ کرتے ہیں کہاں سے کیا چیز سستی ملنی ہے کیا. تو جو انڈیویجول کے گروپس ہیں خاص کر کے برما کے لیے تو بہت زیادہ لوگ گئے ہیں یو کے سے, اللہ پاک ان کو اجر دے. آمین. They are 100% people. اگر آپ کے کوئی جاننے والے دوست احباب ساتھی تو جو مل کے 2-4 بندے جا رہے ہیں تو بزنس مین لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ چیریٹی والے پروفیشنل نہیں ہیں. ان کی بلڈنگز ہیں, ان کی آرگنائزیشن. چیریٹی بیسکلی چیریٹی از اے بزنس لائک اینی ادر بزنس. ان کی ایڈورٹائزنگ میں اتنا خرچ ہوتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے جو میری اسسمنٹ اور نالج کے مطابق اگر وہ 30 سے 40% اینڈ یوزر تک چلا جائے آپ کا پیسہ تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. اچھا خالد بھائی, آپ جو خود گئے ہیں وہاں پہ, آپ خود گئے ہیں, آپ نے جا کے ماشاءاللہ جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات کو محسوس بھی کیا ہے. ابھی کیا صورتحال ہے ویسے وہاں پہ؟ تقریباً کتنے لوگ وہاں پہ برما کے اندر, روہنگیا کے اندر جو ہے وہ مطلب تقریباً 8-9 لاکھ لوگ وہاں پہ بندے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن اس کا ہو نہیں سکتا. انتہائی ہی پوزیشن. اب وہاں پہ بھی نا جب تک آپ فزیکلی ایک بندہ خود جاتا ہے دیکھتا ہے, میں نے وہاں پہ اینالائز کیا, وہ اب اتنے 8-9 لاکھ بندوں کے لیے اتنا بڑا کیمپ ہے. پھر چیریٹیز والوں کی وہاں پہ بھی نا وہ ایزی ایکسس, بعض جگہ ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ہوتے ہیں جو بڑے ایزی ہیں. وہاں پہ آپ نے جا کے سامان اتار کے بیگ بنوا کے ان کو دے دیے, خود تھوڑی سی ڈسٹریبیوشن کی, اس کے بعد فوٹو کھینچے, ویڈیو فلم بنی اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. اچھا خالد بھائی, میں اس میں آپ کے ساتھ ایک اور دوسرا اس کا جو اسپیکٹ ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گا. اور وہ اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ چیریٹی آرگنائزیشنز اپنی ویڈیو اور جو ڈاکومنٹری شوٹ کر رہی ہوتی ہیں نا, اس وقت انہوں نے سیمپل ہی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. وہ ماسز اس وقت ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتی ہیں, ڈسٹریبیوشن ان کی سیپریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایک پورا کنیکٹڈ سسٹم, ویل کنیکٹڈ. میں ہر چیریٹی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, مگر جو ویل اسٹیبلش چیریٹیز ہیں ان کے پاس پوری بینیفیشریز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیٹیلز بھی موجود ہوتی ہیں. اور میرا ذاتی جو سوری ٹو انٹرپٹ, میرا ذاتی جو تجربہ ہے وہ چیریٹیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا تو بہت عرصے سے ہے, 20 سال سے ہے. لیکن فزیکلی آن دا گراؤنڈ ورک میں جا کے, کیونکہ اس سے غالباً سیریا کا ایشو جو تھا وہ اس طرح کا کوئی سیریس تھا, اس کے بعد روہنگیا کا ان مسلمانوں کا ایشو تھا ویری ویری سیریس. تو میں نے فزیکلی I spent time there, I went there twice, inshallah be going there soon again. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس میں میں ایک سجیشن آپ کو ضرور دوں گا, اور وہ سجیشن یہ ہے کہ یہ جو ایمرجنسی ایریاز ہوتے ہیں نا جہاں ایمرجنسی ورک ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو چیریٹی کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ بہت اچھی طریقے سے میجر نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. اور آپ ایک کوشش یہ ضرور کریں کہ جو اسٹیبلش چیریٹیز ہیں, جو بڑی چیریٹیز ہیں, اور وہ باقاعدہ اپنے ٹرپ آرگنائز کرتی ہیں کہ اپنے ویورز کو, اپنے ڈونرز کو, اپنے سپورٹرز کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. ٹھیک ہے, یہاں بہت ساری چیریٹیز ایسی موجود ہیں, اسلام چینل اردو کے اوپر بھی موجود ہیں, کہ جو باقاعدہ ٹرپ لے کے جاتی ہیں اور وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ وہاں وہ گھومیں, ان پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ خود مطلب ان کو جو ہے نا وہ آبزرو کریں, جو چیزیں انہوں نے آبزرو کرنی ہے. تو آپ ایسی کسی جو اسٹیبلشڈ ایریاز ہیں نا, ان ایریاز کے اندر جا کر کچھ پروجیکٹس کو, بہت ساری اسکولز کے نیٹ ورک ہیں, ہیلتھ سینٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, تو اس طریقے کی جو جگہیں ہیں وہاں پر زیادہ اچھی آبزرویشن جو ہے نا آپ کو مل رہی ہوتی ہے. اچھا مطلب وہ آپ کا اس جو دوسرا پہلو ہے اس سے میں اختلاف نہیں کر رہا ہوں, ایسی چیریٹیز موجود ہیں. باوجود بھی ایک ایشو ہے, دیکھیں کہ جتنی بڑی کمپنی ہوں گی ان کے اوور ہیڈ بہت زیادہ ہے, صحیح, ہائیلی ایکسپینس. آپ کا 30-40% سے اگر کوئی چیریٹی کہتی ہے کہ وہ زیادہ ڈونیٹ وہاں پہ ایکسپینڈ وہ کرتے ہیں, it will not be justified on a piece of paper. They can verbally say this کہ ہمارا 70-80% یہ justifiable ہے ہی نہیں ہے. تو نظریہ خالی یہ ہے کہ ہاں ایک بندے نے اگر 10-50-20 اسلحے طاقت توفیق اللہ پاک سب کو دینے ہیں. بعض لوگوں نے اب لاسٹ منٹ جس دن میں نے جانا تھا, میں ایک ویسے ایکسپیرینس کی ایک بات بتاتا ہوں, کسی کو میں نے جا کے نہیں کہا تو چند گھنٹوں کے اندر اس میں بھی 7-8,000 pound in very last day. جی ماشاءاللہ بہت بڑے ڈونرز ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں دینے والے. تو ہم
جس طرح کے ایک پنجابی کی بات ہے, وہ پنجابی میں کہوں گا کہ اسی میں وہ صحیح فٹ آتی ہے کہ مگروں لان والی گل کرتے ہیں لوگوں نے, چیریٹی کے پیسے دیتے ہیں, وہ جان چھڑانے والی بات. جس طرح ہم اپنی پرچیزنگ کرتے ہیں, ہمیں تو کوئی نہیں کہ ہم کسی کی ایک بات پہ تو کبھی یقین نہیں کرتے. خالد بھائی بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا, آپ وہاں پر گئے بھی ہیں. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ بار بار جائیں, اور آپ کے جتنے بھی معاونین ہیں اللہ پاک ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. چونکہ ہم نے ایک اور بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد اس سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ, اور اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک مختصر سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آج پروگرام آؤ بات کریں میں ہم بات کر رہے ہیں چیریٹی اور آپ کے تجربات کے حوالے سے. آپ لوگوں نے پچھلے ایک سال کے اندر, آپ ناظرین نے مختلف چیریٹیز جو اسلام چینل کی پارٹنرز ہیں, جو یہاں پہ جو ہے وہ اپنی چیریٹیز اپیلز کرتی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ تقریباً 1 ملین ڈونیشنز جو ہے وہ پیش کیے ہیں, اور اس کا مختلف جو ہے وہ فوائد ہیں. دیکھیں کچھ نہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ اگر کہیں پر ہوتی ہیں تو ہم یہیں اسی لیے آج کا یہ پروگرام رکھ رہے ہیں کہ ان کو ہائی لائٹ بھی کیا جا سکے اور ان چیریٹیز تک ایک پیغام پہنچے تاکہ وہ اپنے آنے والے وقت کے اندر اس کو مزید امپروو کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں یہاں پر چند دن قبل ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جو کہ مانچسٹر کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر وہ ٹیچر ہیں. تو میری ان سے ملاقات ہوئی, بات چیت چلی, تو میں نے کہا بڑی حیرانگی ہے کہ آپ یہاں پہ ٹیچر ہیں, تو آپ کیا یہاں پہ بورن ہوئے, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی جب زلزلہ آیا تھا باغ کے اندر اور کشمیر کے علاقوں کے اندر, تو وہاں باغ کے اندر جب زلزلہ آیا تو ہمارا گھر مکان وغیرہ سب جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. اس وقت ایک چیریٹی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, مجھے وہاں پہ تعلیم کا موقع ملا, اور پھر وہیں سے میں پڑھتے پڑھتے مجھے یہاں تک جو ہے وہ موقع ملا آنے کا, پھر یہاں پہ میں نے پڑھا اور آج یہاں پر میں ٹیچر ہوں. ابراہیم بھائی یہ بھی ایک جو ہے وہ فیکٹر ہوتا ہے. جی بالکل ہے, اس کے اوپر بات چیت کریں گے. میں نے بھی بہت ساری اس طریقے کے لوگوں سے میں ملا ہوں بذات خود, جی ٹھیک ہے, جن کی اپنی پوری زندگیاں کس طریقے سے بنی ہیں. کالر لائن کے اوپر ہیں, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھائی میں چیریٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی. میں نے آپ سے 2 ویک پہلے میں نے چیریٹی دی تھی روہنگیا کے مطلب بچے کے لیے جس کو قرآن حافظ بنانا تھا. جی. تو پھر میں نے وہاں ان سے فون پہ بات کر کے, اسٹوڈیو میں بات کر کے, میں نے دوسرے دن منڈے پیسے بھیج دیے تھے. تو پھر میں نے ان سے جب ڈال دیا تو پھر منڈے میں نے ان کو فون کیا کہ میں نے پیسے ڈال دیے ہیں. تو انہوں نے میرا نام اور ایڈریس وغیرہ پوچھا. پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے کیا جواب ملے گا, تو وہ کہنے لگے ہاں ہم آپ کو جواب دیں گے, مگر مجھے ابھی تک کہ ان کا جواب نہیں ملا. اچھا. اس سے بھی پہلے میں نے کافی مطلب چیریٹی کو مدد کی ہے, اور وہ لوگ نے بھی میرے کو واپس سے جواب نہیں دیا. تو میں تو اللہ کے نام پہ دیتی ہوں اور اپنے صدقہ جاریہ اپنے بچوں کے لیے اور میرے لیے دیتی ہوں. تو اس کا جواب نہیں ملتا تو بڑا افسوس لگتا ہے, کیونکہ ہم تو ایسا سوچتے کہ شاید یہ اچھا کام ہم کر رہے تو آگے بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں پورا یعنی کہتے ہیں کہ صحیح رپورٹ بھی نہیں ملتی ہے, نہ جواب ملتا کہ آپ لوگ آگے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ایسے کافی لوگ کہتے ہیں کہ چیریٹی والے لوگ آگے پیسے نہیں بھیجتے, رکھ لیتے ہیں, کافی باتیں ہوتی رہتی ہے. مگر ہمیں پھر بھی ہم ان کی اگنور کر دیتے ہیں, ہم کہتے نہیں ہم اپنی طرف سے دے دے, آگے ان کی مرضی, ہم نے دل میں جو سوچا ہے وہی ہوگا. میری بہن یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ آپ کا حق ہے. دوسری بات میں یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نہ میری کوئی چیریٹی ہے اپنی ذاتی طور پہ, نہ ابراہیم بھائی کی کوئی چیریٹی ہے. ہم تو مطلب ان کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ان کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں. تو اگر کسی چیریٹی کے ساتھ بھی ایسا ایشو ہو تو آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے, آپ کو ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. اگر ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو آپ یہاں پہ اسلام چینل اردو کے اوپر جو ہے نا اس کی رپورٹ کرنی چاہیے. اچھا, میں چیریٹی سمجھ گیا ہوں, آپ جو بات کی ہے, جو پروجیکٹ کی بات کی ہے, بہت یونیک ہے. آپ اپنا جو کانٹیکٹ نمبر اور نام ہے نا وہ ضرور یہاں پر ابھی پروڈیوسر جو ہے. نہیں بھائی, میں نے پہلے اس کو دیا تھی. جی میں نے پہلے ان کو جو دے دیا, اور ان کو آپ ہی بیٹھے تھے, ابراہیم بھائی بیٹھے تھے. جی مجھے معلوم ہے. تو میں نے ان کو بولا بھی تھا کہ میں اللہ کے نام پہ دیتی ہوں, میں ٹی وی میں نام اپنا فیور نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ کافی ٹائم میں نے کر چکی ہوں تو اس کا میرے کو کوئی نہیں ملا. مگر میں برمنگھام سے فون کر رہی ہوں, اور مگر وہ ان لوگوں نے پھر مجھے جواب نہیں دیا. اس لیے میں نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا, آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. ہم تو مسلمان کافی دین سے بہت دور ہے,
ہمیں کافی ایسی چیزیں جو نہیں ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہے، اس کی وجہ سے ہم آپ کے پروگرام کو دیکھ کے کافی ہمیں نالج ملتی ہے. ہم اپنے لیے بھی نالج مطلب کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پھر آگے ہم تمہاری باتیں سن کے ان کو بھی بتائیں. اچھا دیکھیں، ہمارے میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جی، جزاک اللہ خیر، آپ کی میں بالکل بات سمجھ رہا ہوں. اچھا میں ابھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کروں نا کہ ایک واٹر ہینڈ پمپ کے لیے میں نے ایک چیریٹی کو ڈونیشن دی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا ابھی تک مجھے کوئی فیڈ بیک نہیں آیا ہے. تو اب میں نے ان کو دوبارہ ای میل کی کہ بھائی میں نے آپ کو جو ایک ہینڈ پمپ کی ڈونیشن دی تھی، میرا فیڈ بیک کہاں ہے. میں نے اپنے جو ایک ذاتی طور پر ان کو جو ہے وہ یہ بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے ود ان 2 ویکس اب مل جائے گا، کیونکہ کچھ آخری کی جو لاٹس تھیں ان کی وہ باقی تھیں، تو آپ کو 2 ویکس میں مل جائے گا. اچھا میرا ابھی تک ان کے اوپر اعتماد الحمدللہ قائم ہے، اور چونکہ اب انہوں نے وہ رسپانس بھی دے دیا ہے. آپ کی جو بات ہے نا بالکل ہے، یہ درست ہے. اور دیکھیں اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ کال کر کے، کیونکہ یہ جو چیریٹی سیکٹر ہے نا، اس میں بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں جن کے پاس بہت زیادہ اسٹافنگ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت محدود اسٹاف سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور محدود وسائل کے ساتھ ان کے ابھی اپنے پیش نظر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وسائل اور جو کاسٹ کو کم کرنا. تو میرا خیال ہے اگر آپ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز یہاں پروڈیوسر کے ساتھ چھوڑ دینا، تو انشاءاللہ پھر میں اس کے بارے میں بھی معلوم کر کے آپ کو اپڈیٹ کرواؤں گا. اور دوسرا انشاءاللہ اس کو اس کی کچھ اور مختلف ریزنز بھی ہوتی ہیں، جس طریقے سے آپ نے جو بات پوچھی تھی نا جی، اچھا اس کی کچھ اور ریزنز بھی ہوتی ہیں. ایک چیریٹی کو کچھ اور میں نے وہ ڈونیشن دی، اور ان سے میں نے اسی طریقے سے تھوڑی سی ماضی قریب کی میں بات کرتا ہوں، صحیح ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو آپ کو پوسٹ کر دیے ہیں، صحیح ہے. تو میں نے کہا جی آپ مجھے تو نہیں ملی آپ کی جو فیڈ بیک تھی، اور میں مطلب وہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ جنرل پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی فیڈ بیک آنی چاہیے تھی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے اپنے کسی مرحوم کے نام سے ایک وہ ڈونیشن دی تھی، اور اس کا ایک وہ پلیک ہونا چاہیے تھا اس کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھیج دیے، صحیح ہے. اور جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو نہیں ملی ابھی تک کوئی، تو کب بھیجی تھی آپ نے؟ ہم تو 3 مہینے ہو گئے بھیجے ہوئے، صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس ایڈریس کیا ہے میرا؟ صحیح ہے. انہوں نے جو ایڈریس مجھے بتایا، جس ایڈریس کے اوپر بھیجی تھی، وہ ایڈریس تھا میرا پرانا ایڈریس، اس سے میں موو کر چکا تھا، صحیح ہے. تو میں نے کہا میں نے تو ایڈریس آپ کو چینج کروایا تھا، صحیح. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے کسی دوسری فائل کے اندر میرا ایڈریس چینج کیا تھا، جس فائل میں انہوں نے فیڈ بیک بھیجنا تھا اس کے اندر ایڈریس چینج نہیں کیا، صحیح ہے. تو اس لیے انہوں نے وہ پوسٹ واپس بھیج دی، اور وہ واپس پتہ نہیں پوسٹ واپس گئی ان کو. یہ اس طریقے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، صحیح ہے. اچھا جو بات آپ پازیٹیو امپیکٹ کی کہہ رہے تھے نا جی، وہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. اٹک میں ایک آرفنیج ہے، صحیح ہے. اچھا اس آرفنیج کے اندر میں گیا، کوئی میرے خیال ہے 5-6 سال پرانی بات ہوگی وہ، صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اس آرفنیج میں میری ایک اس لڑکے سے ملاقات ہوئی، وہ اتفاقاً وہ لڑکا اس دن آیا ہوا تھا، صحیح ہے. وہ ایئر فورس میں وہ تھا، جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے نا پاکستانی ایئر فورس کے اندر، انجینئرنگ جو ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر، صحیح. اس کی اسٹوری سن کر میں مطلب ایک اس طریقے سے خوشی بہرحال محسوس ہوئی. تو اس نے کہا کہ جس وقت کو کوئی 7ویں 8ویں کلاس کے اندر تھا، تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو آرفنیج ہے نا، یہ میری ماں ہے، یہ صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے میں نے تعلیم حاصل کی، اس وقت میں رہا ہوں کہ جب میرا اپنا ٹھکانہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا تھا. آج میں ایئر فورس کے اندر ہوں، تو میرا مشن یہ کہ اس آرفنیج کو، یہ میں نے آج بھی اس کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں. آج جب میں ایک اچھے مرحلے کے اوپر، تو آج میری کوشش یہ ہے کہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں، صحیح ہے. اچھا یہ ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے، یہ صحیح بات ہے، بہت چھوٹی سی اسٹوری ہے. ایسی ہزاروں اسٹوریز موجود ہیں، صحیح ہے، جو پازیٹیو ہیں. آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت، میں پاکستان اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو زیادہ تر ویورز ہیں، آپ سندھ میں، پنجاب میں، KPK کے اندر، کشمیر میں، صحیح ہے، جتنے اسکولز کا نیٹ ورک، یہ جو NGOs چلا رہی ہیں نا، چیریٹیز چلا رہی ہیں، صحیح ہے، اتنے NGOs کا نیٹ ورک اب اس وقت گورنمنٹ سیکٹر کے اندر نہیں رہا ہے، صحیح ہے. گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں سندھ میں، اس کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، صحیح ہے. پنجاب کے جو اسکولز ہیں اس کے اندر کوئی بچے آتے جاتے نہیں ہیں، کہیں شاذ و نادر آپ کو جو ہے نا کہیں کوئی اچھے اسکول مل جائیں گے، ورنہ میجورٹی جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چیریٹیز ان کو ٹیک اوور کریں اور وہ خود چلائیں. اچھا، اور وہ ان اسکولز کا جو ہے نا وہ سسٹم بھی بڑا بہتر. یہ ظاہر ہے، دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے، میری آج ایک بزرگ ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ جو ہے نا آپ کو کوئی سراب ملے نا، یعنی آپ ایک منزل کی تلاش میں، آپ کسی کے پاس پہنچتے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے، لیکن آپ کو وہ لگتا نہیں ہے جو ہے، تو وہ کہتے ہیں جب بھی آپ کسی سراب تک پہنچے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو منزل کی تلاش میں مزید آگے بڑھنا چاہیے، کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ راستہ غلط تھا، مجھے اور راستے پہ جانا ہے، اور لیکن منزل یقیناً ہے، حقیقت ہے،
اسی لیے راستے میں سراب بھی ہیں. تو جہاں پر کچھ غلطیاں یا کچھ لوگوں نے جو ہے وہ چیریٹی سیکٹر سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, مس یوز کیا ہے, ان سے بچ کر جو کام کرنے والے ہیں ان سے بڑا فائدہ ہوا ہے. تو میں اسی طرح ایک اور جو ہے وہ ایکسپیرینس یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک عزیز ہیں, ان کا انتقال ہو گیا. اچھا مجھے یہاں پر ایک بڑا افسوس بھی تھا, میں یہیں پر کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, تو اب پیچھے ان کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, 6-7 بچے چھوٹے چھوٹے اور بچیاں بھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح کیا بنے گا, اگر میں یہاں سے اپنے طور پہ کچھ سپورٹ بھی کرتا ہوں یا کچھ دیگر تو کتنا ہم کر پائیں گے. اچھا کچھ وقت گزرا, مجھے پتہ چلا جی اب وہ بچے اسکول وغیرہ نہیں جا رہے, ادھر ادھر ہو رہے ہیں, تو بڑا مزید جو ہے وہ تکلیف ہوئی. اچھا کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہی بچے اب ایک اسکول کے اندر جاتے ہیں, اور وہ اسکول ایسا ہے کہ ان کا جو آنے جانے کا جو رکشہ ہے نا, وہ رکشہ تک وہ اسکول والے فراہم کرتے ہیں, اور جو ان کی جو وردی ہے, جو ان کا یونیفارم ہے, وہ بھی اسکول والے پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وظیفہ بھی دیتے ہیں. صحیح. تو اب یہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بندے, اب جیسے انہیں کیا پتہ ہے یعنی کون کہاں پہ ہے کیا ہے, میرا کوئی تعارف نہیں ہے یا کسی کا کوئی نہیں ہے, لیکن صرف انہیں پتہ چلا کہ جی فلاں جگہ پہ ایک فیملی ہے جس کی ضرورت ہے, تو وہ خود ان تک انہوں نے اپروچ کیا اور ان کو جو ہے وہ ایک مدد جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمیں مساجد کے حوالے سے, مساجد کے حوالے سے دیکھیں, اب یہ جو مساجد جو ایک بہت بڑی ڈونیشن مساجد کے لیے آئی ہیں, صحیح ہے, اسلام چینل اردو کے اوپر میں نے آپ نے بیٹھ کر اور جو مختلف چیریٹیز نے یہاں پر فنڈ ریزنگ کی ہے, ایک بہت بڑی تعداد. ہماری ایک بہن نے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے 8,000 پاؤنڈ مسجد کے لیے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں خود جو ہے وہ چاہتی ہوں مسجد. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا جذبہ, کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ایک مسجد بنوائی تھی اور اتفاقاً میں پاکستان کے اندر گئی اپنے بچوں کے ساتھ. اس مسجد کے اندر مجھے نماز پڑھنے کی جب موقع ملا نا, تو وہ جو مجھے ایک لذت, ایک سکون اور جو میرے بچوں کو ملی, تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اور بھی اپنے مرحومین کے لیے, اپنے بچوں کے لیے یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ کر دوں. بالکل ایسے ہی. اچھا یہی جو ہے نا, آپ اس کو ایک اور دوسرے پروجیکٹ کے اوپر لے لیں, یہ جو اسپانسرشپ پروجیکٹ جو ہوتا ہے, آرفن اسپانسرشپ پروجیکٹ جو ہے, جی ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے جو حفظ قرآن کا اسپانسرشپ کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے, صحیح ہے. جب آپ کی یہ پروفائل, مطلب میرا بہت اچھا الحمدللہ ان چیریٹیز کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, اچھا ریلیشن شپ اس طریقے سے رہا کہ وہ چیریٹی کی ایک پروفائل آئی, صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ پروفائل میں نے اپنے بچوں کو مختلف جو چیریٹیز سے, کہ ایک بچے کو ایک کی پروفائل دی, ایک بچے کو کہ بھائی یہ آپ کا جو ہے نا ایک یہ کوئی بھائی ہے یا کوئی بہن ہے دنیا کے مختلف, اب وہ ریگولر اس کی اپڈیٹ آتی ہے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد, ٹھیک ہے, کچھ چیریٹیز 6 مہینے کے بعد بھیجتی ہیں, کچھ سال کے بعد بھیجتی ہیں. جو 6 مہینے کے بعد بھیجتی ہیں ان سے میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ سال کے بعد بھیجیں, جو سال کے بعد بھیجتی ہیں ان کو میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ 6 مہینے کے بعد بھیجیں, آپ سال میں ایک دفعہ کیوں بھیجتے ہیں. سب کا ایک اپنا اپنا پروسیجر ہے, اپنی ہیومن ریسورسز ہیں اس کی. اچھا یہ اس طریقے کے پروجیکٹس ہیں کہ جن پروجیکٹس کی فیڈ بیک آپ کو ملنی چاہیے, اگر نہیں مل رہی ہے تو یہ دیکھیں کوئی کہیں ایرر تو موجود نہیں, ہیومن مسٹیک, آپ کا ایڈریس غلط ہو گیا ہو, ٹھیک ہے, کوئی پوسٹ کوڈ جو ہے وہ غلط ہو گیا ہو, آپ کا کوئی فون نمبر ان کے ایڈریس ان کے ڈیٹا بیس کے اندر غلط ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں بہت سادے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک چیریٹی کو ڈونیشن دے دی ہے, صحیح ہے, اور وہ دوسری چیریٹی کو فون کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری فیڈ بیک کیوں نہیں ملی, صحیح ہے, آپ نے تو کہا تھا. اچھا وہ میں چونکہ چیریٹی سیکٹر میں رہا ہوں تو یہ سارے ایکسپیرینسز رہے ہیں یہ, صحیح ہے, تو اب پورا ان کا ہم نے چھان مارا کہ بھائی, اب اس کے بعد ان سے پوچھا بھائی آپ نے کس دن یہ دی تھی, صحیح ہے, کہتے جی دن تو ہمیں یاد نہیں, اسی ٹی وی چینل کے اوپر تھے, اسلام چینل پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, صحیح ہے. اچھا جی اس میں کس نے پریزنٹ کی تھی اپیل, صحیح ہے, انہوں نے جس پریزنٹر کا نام بتایا نا اس سے ہم نے یہ بتایا کہ جی ہماری جو اپیلیں تھیں ان پریزنٹر صاحب نے نہیں کی تھیں, صحیح ہے, تو وہ آپ ان چیریٹی والوں سے بات کریں, ان کو فون کریں. پھر وہ خاتون کا دوبارہ فون آیا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا, ان کے پاس ہے ہماری انفارمیشن, صحیح ہے. مطلب یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہیومن ایرر ہوتے ہیں نا یہ, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہمارے اس طریقے کے, تو کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے. اچھا آپ ابھی بریک کے اندر مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بہت سارے شکایت تو نہیں, خیر امپروومنٹ کے لحاظ سے بہت ساری کالز جو ہے نا وہ آ گئی ہیں. جی جی. اچھا جو تعریفی کالز ہوتی ہیں نا وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ لوگوں نے 1 ملین پاؤنڈ ڈونیٹ کیا ہے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی سیٹسفیکشن کا لیول موجود ہے. اگر وہ لیول نہیں ہوتا تو یہ رات بھر میں ہزاروں پاؤنڈ, 10,000, 20,000, 15,000, 40,000, 70,000, 1 لاکھ پاؤنڈ, یہ اس طریقے سے وہ ڈونیشن نہیں ہو رہی ہوتی. تو الحمدللہ یہ ایک اطمینان کی بات ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اسلام چینل اردو کے اوپر اعتماد کرتے ہیں,
صحیح ہے. اور اس کے اوپر جو پروگرامنگ ہے اس کے اوپر بھی اعتماد کرتے ہیں. اس کے اندر ان کی زندگیوں میں، ان کی خاندان کی زندگیوں کے اندر جو ان کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے. اور انشاءاللہ اس بات کے اوپر بھی وہ ایک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہاں جو چیریٹیز آتی ہیں، ہم ہر چیریٹی کو اپنا دروازہ جو ہے وہ نہیں کھول کے دیتے، بلکہ ان چیریٹیز کو کہ جن کا ایک اپنا اسٹرکچر موجود ہے اور جو کوئی سسٹم کے تحت جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اچھا، چونکہ ابراہیم بھائی آپ اس کو مینیج بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، مجھے ایک اور میں اگر بات کہوں کہ مجھے کسی چیریٹی سے جو ہے وہ شکایت ہے، میں نے وہاں پہ بھی فون کیا، چیریٹی والوں کو بھی ان کا بھی کوئی رسپانس نہیں آتا ہی ہے وہ، تو مطلب کوئی گورنمنٹ لیول پہ بھی کوئی ایسا ہے کوئی ادارہ کہ جس کو اگر رپورٹ وغیرہ کی جاتی ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں؟ بالکل ہے. اچھا، میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ہم جب اسلام چینل اردو کے اوپر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو چیریٹیز ہمارے پاس آئی ہیں جی، تو ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیریٹی سے ہمارے ساتھ موجود کسی چیریٹی سے کوئی شکایت ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں رپورٹ کریں. ایک ای میل ڈراپ کر دیں، feedback@islamchannelurdu.tv info@islamchannelurdu.tv، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک ریٹن کے اندر وہ ایک ای میل جو ہے نا وہ آ جائے، بجائے کہ ٹیلی فون کال کرنے کے ایک ای میل آپ ڈراپ کر دیں. ٹھیک ہے، ای میل جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، وہ ریٹن میں آتی ہے، اس کو جو ہے وہ فالو اپ اس کا جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے. اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور کالر ساتھ میں ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. اچھا، تو کالر ابھی موجود نہیں ہے. وہ تو یہ دیکھیں، یہ جو اگر یہاں سے آپ کو ریزالو نہیں ہوتا ہے معاملہ، تو آپ کے لیے بالکل ڈور اوپن ہے. آپ چیریٹی کمیشن جو ہے اس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرا جو لیول آف ٹرسٹ ہے اس چیریٹی کے اوپر وہ کم ہو گیا ہے. وہ پھر بہت ساری چیزیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں. یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ نے ان کو ڈونیشن دی ہے تو ان کا یہ فرض ہے کہ آپ کو وہ فیڈ بیک پرووائڈ کریں، جو انہوں نے پرومس کیا، اپنے پرومس کو جو ہے وہ کیپ کریں. بالکل صحیح. اچھا، ایک پہلو اور بھی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ کچھ چیریٹیز ایسی ہیں کہ جن کو میں خود جانتا ہوں، ان کے اپنے جو ٹرسٹیز ہیں وہ ٹرسٹیز بذات خود اس چیریٹی کے بڑے بڑے ڈونرز ہیں. صحیح ہے. بڑے بڑے ڈونرز ہیں یہ. صحیح ہے. میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور وہ چیریٹیز اسلام چینل پہ بھی ہیں. وہ چیریٹیز اسلام چینل کے اوپر موجود ہیں، وہ ٹرسٹیز ہیں، ان کے اپنے بزنسز ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک سائڈ پر بزنس. دیکھیں، ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ پرسنلی شیئر کرتا ہوں. ایسے میں کم از کم 8-10 لوگوں کو، 15 لوگوں کو میں جانتا ہوں گا کہ وہ چیریٹی کے ٹرسٹی ہیں. صحیح ہے. اور وہ ان چیریٹیز کے لیے اپنی دن رات ایک کرتے ہیں. اس سے ایک پائی نہیں لیتے چیریٹی سے. ٹھیک ہے، اپنے ٹکٹ سے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں، اپنے ٹکٹ سے وہ جاتے ہیں، اور ان چیریٹی کو اپنی ڈونیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے اور اس کام کی بدولت ان کے رزق کے اندر 10 گنا اضافہ ہوا ہے. یہ میں نے ذاتی طور پر اپنا مشاہدہ کیا ہے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ خود بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو ہے وہ اس طریقے سے، ہم کسی کی کوئی ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا. صحیح ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں، چونکہ ایک ہیومن نیچر ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ پہلی جو سوچ آتی ہے وہ سوچ منفی ہوتی ہے. کہ جی میں نے امام صاحب کو دیکھا، ان کے پاس ایک لمبی چوڑی جو ہے نا وہ کار تھی، ٹھیک ہے، اور ایک 0 میٹر گاڑی کے اندر وہ گھوم رہے تھے، اور اتنا بڑا جو ہے ان کا گھر ہے. اچھا، مطلب آپ اس بیک گراؤنڈ کے اندر نہیں گئے کہ بھائی وہ جو امام صاحب ہیں یا وہ جو بھی کوئی ٹرسٹی ہیں، وہ ان کا ایک اپنا پورا بزنس بیک گراؤنڈ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس چیریٹی کو وہ کس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. کبھی کبھار اس طریقے کے معاملات بھی ہوتے ہیں. مطلب میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں کہ جو مس یوز کرتے ہیں، مس یوز ہوتا ہے، چیریٹی کا مس یوز ہوا ہے، ہوتا رہا ہے. اور اس کو منیمائز کرنے کے لیے چیریٹی کمیشن موجود ہے. تو چیریٹی کمیشن ایک اپنی پورا اس کا ایک اپنا اسٹرکچر ہے، کمپلائنس اس کو کرنی ہوتی ہے کہ بھائی آپ چیریٹی کے اکاؤنٹ سبمٹ ہوتے ہیں. آپ اگر یہ سوچتے ہیں نا کہ کوئی 30% کو صرف وہ خرچ کرتا ہے، 10% خرچ کرتا ہے، تو آپ چیریٹی کمیشن میں اس کی رپورٹ کریں. آپ کی سمجھتے ہیں اگر تو یہ کام، تو اگر آپ رپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. بالکل بالکل. ناظرین کرام، آج یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. ہم مختلف ٹاپکس جو ہے وہ ان پہ بات چیت کرتے ہیں، چونکہ بالکل شعبان کا مہینہ بھی ہے اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے. اس کے اندر ماشاءاللہ آپ لوگ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ یہ جو مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر حصہ لیتے ہیں. تو آج کا یہ پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ اگر اس کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ کی کوئی جو ہے وہ ڈاؤٹس ہیں، کوئی ذہن کے اندر کوئی سوالات ہیں، تو آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے کالز کی، اپنی آراء جو ہے وہ پیش کی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور جو لوگ
خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ ان کی زندگیوں کے اندر انہیں برکتیں اس طرح سے ملتی ہیں کہ انہیں وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب میں دوبارہ آئی ہوں۔ جی جی، میں نے آپ دونوں بھائیوں سے پوچھنا ہے جی کہ آپ ریکمینڈ کریں کہ کون زیادہ آنیسٹ ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے ہیلپ کر دے۔ چلیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا میں ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مطلب اب جو چیریٹیز یہاں پہ کام کرتی ہیں یا جو بھی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے اندر مختلف ہر کسی کے مختلف پروجیکٹس ہیں۔ اچھا میں جو دیکھتا ہوں نا ذاتی طور پہ ابراہیم میں پروجیکٹس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ مطلب میرا جی چاہتا ہے کہ یار اس کے اندر یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے، یونیک ہے، اس کے اندر کچھ خاص ضرورت ہے، اس کے اندر میرا حصہ پڑ جائے۔ جی، اور اسی طریقے سے دیکھیں جو بہن آپ نے جو سوال کی نا، ایک چیریٹی ہے وہ صرف افریقہ میں کام کرتی ہے، صومالیہ کے اندر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیریٹی ہے وہ صرف واٹر پروجیکٹ کے اندر کام کرتی ہے، ایک چیریٹی ہے وہ صرف ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہے، ایک چیریٹی ہے اس کی اسپیشلائزیشن ہے کہ وہ آئی کیمپ جو ہے نا وہ آئی سرجریز جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ ایک چیریٹی ہے اس کی اسپیشلائزیشن یہ ہے کہ وہ جو بیوائیں ہیں نا ان بیواؤں کی کفالت کرتی ہے وہ۔ ایک چیریٹی ہے جو آرفن اسپانسرشپ جو ہے نا اس کے اوپر اسپیشلائزڈ ہیں وہ، ٹھیک ہے، 20 30 40 ہزار بچوں کی جو ہے وہ اسپانسرشپ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا تو اس لیے پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہماری کوئی مطلب فیوریٹ چیریٹی کون سی ہے، یا تو ہمارے نزدیک جو پروجیکٹس ہیں نا وہ پروجیکٹس بہت اہم ہیں، اور ہر چیریٹی اپنے طریقے سے دیکھیں، جیسے جس طریقے سے میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ یہ کوئی ہیومن ایرر تو ہو سکتا ہے، مگر اسلام چینل اردو کے اوپر جو چیریٹیز موجود ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ کی ماہر ہیں۔ بالکل صحیح ہے ابراہیم بھائی، انشاءاللہ آخر میں ہم نے یہ گفتگو بھی کی ہے، آخر میں چونکہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے اس طرف بھی جائیں گے، کوئی آخر میں آپ اگر کوئی اس کو سمرائز کرنا چاہیں یا کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں تو کہہ لیں، تو پھر انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دعا کی طرف بھی جائیں۔ سمرائز میں اسی طریقے سے کروں گا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ہم پاکستان کو اپنے ٹیسٹ کیس کے طور پر لے لیتے ہیں نا، باقی دنیا کے جو ممالک ہیں، فلسطین میں غزہ جو ہے مثال کے طور پر، غزہ میں اس وقت جو کتنی 2 ملین سے زیادہ کی آبادی، کتنی ایگزیکٹلی مجھے اس وقت فگر یاد نہیں، وہ ان کا کوئی سورس آف انکم اس وقت موجود نہیں ہے۔ جو مین سورس آف انکم ہے یہ فنڈنگ ہے۔ یہ روہنگیا جو ہے، یہ جو کوئی 1 ملین کے قریب لوگ ہیں، ان کا کوئی سورس آف انکم موجود نہیں ہے۔ صحیح، اگر میری اور آپ کی ڈونیشنز ان تک نہیں پہنچ رہی ہوتی ٹھیک ہے تو ان کے لیے آج جینا، سروائیو کرنا شاید ممکن نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کے مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہاں پر رن ہونے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ ہیلتھ پرووائڈ کرنے میں، جو تعلیم ہے اور جو صحت ہے، یہ دونوں پرووائڈ کرنے میں کمپلیٹلی ناکام ہو چکی ہے۔ جتنے تعلیمی ادارے اس وقت موجود ہیں غریبوں کے لیے دیہاتوں کے اندر، گاؤں دیہاتوں میں، وہ سارے کے سارے یہی چیریٹیز چلا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے 10 ہیں، کسی کے 20 ہیں، کسی کے 500 ہیں، کسی کے 700 ہیں، کوئی 10 ہسپتال چلا رہی ہے، کوئی 12 ہسپتال چلا رہی ہے، کوئی 1 ہسپتال ہے، کسی کے کلینکس چل رہے ہیں۔ بلکہ وہ جو کام ہے وہ اپریشیٹ بالکل میرے خیال ہے ان کو ہونا چاہیے۔ بلکہ وہ ایک جو ہے وہ ایک ادارہ جو ہے وہ 90,000 کے قریب جو ہے ان کے سکولز کے اندر بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ایک ادارہ جو آنکھوں کے لیے جو کام کرتے ہیں غالباً 70,000 کے قریب، انہوں نے آئی سرجریز اور آپریشنز ٹارگٹ ہے کہ اس سال وہ 1 لاکھ سرجریز جو ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ یہ ناظرین کرام، یہ چھوٹے نمبرز نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل ناظرین کرام، یہ مختلف کام جاری ہیں ہم سے۔ جب جو ہے نا رات بہت زیادہ گہری ہو جائے اور کہیں پر دور دور روشنی نہ نظر آ رہی ہو تو ایک ماچس کی تیلی بھی اندھیرے کے اندر روشنی کا سامان مہیا کر دیتی ہے۔ ہم یہ تمام مشکلات کو ختم نہیں کر سکتے لیکن اپنی شمع ضرور جلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیریٹیز کام کر رہی ہیں اللہ پاک انہیں خلوص نیت کے ساتھ شب و روز ان امانتوں کو ان مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ شب جمعہ ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آمنا
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، الہ العالمین جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین شامل ہوتے ہیں پاک پروردگار سب کے مرحومین کی بخش و مغفرت فرمانا۔ جملہ امت مسلمہ الہ العالمین جملہ مسلمان جو حالت اسلام میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی بخش و مغفرت فرمانا، ان کے قبر و حشر کے منازل کو آسان فرمانا۔ الہ العالمین رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اس کی آمد ہے، اے پاک پروردگار ہمیں اس کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، صحت و عافیت اور تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار تیرے یہ بندے تیری یہ بندیاں خالصتاً تیری رضا کی خاطر دین کے پروگرامز کے اندر شامل بھی ہوتے ہیں، سنتے ہیں، دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، میرے اللہ تو سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمانا۔ جو کوئی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمانا، جن کے کوئی رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ان کے رزق کے معاملات کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بچے بچیاں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے نیک صالح سلسلے اور نیک صالح الہ العالمین انہیں رشتے مہیا فرمانا، نصیب فرمانا۔ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا سایہ اپنی اولاد پر تادیر قائم و دائم رکھ اور انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ الہ العالمین کشمیر، فلسطین، سیریا، برما، یمن، افغانستان، صومالیہ سمیت پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان انسان الہ العالمین مصائب و آلام کے شکار ہیں ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ تیرے یہ بندے تیری بندیاں خالصتاً تیری رضا کی خاطر تیرے دیے ہوئے رزق میں سے جو اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں الہ العالمین اس کے بدلے انہیں دنیا اور آخرت کی لازوال نعمتیں نصیب فرمانا۔ اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں۔ انشاءاللہ کل پروگرام جستجو میں شام 7:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔